ایسے لوگ احکامات الہی کو کھیل تماشا کے طور پر لیتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا ہم سے مذاق کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 67۔ محصل 1-14۔ ان جاہل لوگوں کی نظر میں موسیٰ علیہ السلام کا مقام ایسا پست تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے نام پر اس قوم سے مذاق کر سکتے تھے، یعنی جھوٹ بولتے ہوئے اپنی طرف سے ایک حکم دے کر اسے اللہ تعالیٰ سے منسوب کر سکتے تھے۔ 1-7۔ وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کفر کر بیٹھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں بعض لوگوں کو بے وقوفانہ سوالات کرنے کی عادت تھی۔ اس بری عادت کا انجام ایمان سے کفر کی طرف پلٹنا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا تم اپنے رسول سے یہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا؟ سنو، ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 108۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک واقعہ پر غور کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ حواریوں نے عرض کیا، اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما دے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 112۔ وہ بولے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے، یعنی ہم میں جو اول ہیں اور جو بعد کے ہیں، سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے اور تو ہم کو رزق عطا فرما دے اور تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں کہ اس کے بعد ناحق شناسی کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 112 تا آیت نمبر 115۔ بالا آیت کے الفاظ، پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد ناحق شناسی کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا، سے ظاہر ہو رہا ہے کہ حواریوں میں سے کوئی تھا جو کہ اس معجزہ کا انکار کرنے کا مرتکب ہو سکتا تھا۔ تفسیر ابن کثیر میں بحوالہ تفسیر طبری نقل کیا گیا ہے کہ حواریوں میں بھی ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنے والا شخص موجود تھا۔ حوالہ نمبر 12۔ سند حذف کرتے ہوئے کہا کہ قیامت کے روز تمام لوگوں سے زیادہ عذاب 3 کو ہوگا: منافقین کو، اصحاب مائدہ میں سے انکار کرنے والوں کو اور آل فرعون کو۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 226۔ 1-8۔ وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص کرم کیا لیکن وہ پھر بھی گمراہ ہو گئے۔ ملہم باور نامی شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا۔ تفصیل کے لیے دیکھیں تفسیر ابن کثیر سورۃ الاعراف آیت نمبر 175۔ اسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا اور اس کی دعا کو قبول کرتا تھا، لیکن جب اس نے لالچ میں آ کر موسیٰ علیہ السلام پر بد دعا کرنا چاہی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے علم چھین لیا اور اس کی دعاؤں کو رد کر دیا۔ آیت ملاحظہ فرمائیں، اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے کہ جس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں پھر وہ ان سے بالکل ہی نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا سو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا، سو اس کی حالت کتے کسی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی ہانپے یا اس کو چھوڑ دے تب بھی ہانپے۔ یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، سو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے، شاید وہ لوگ کچھ سوچیں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 175 تا 176۔ محصل 1-15۔ دنیا کی محبت ایسی منحوس اور تباہ کن چیز ہے کہ اس میں مبتلا ہونے والا اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ خاص الخاص نعمتوں کو بھی ضائع کر بیٹھتا ہے۔ 1-9۔ وہ لوگ جو بہتر کو چھوڑ کر کمتر کی طرف رغبت کرتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا
بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 61۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ بغیر محنت کی اعلیٰ غذا دے رہا تھا، لیکن ان لوگوں نے اس عزت افزائی کی قدر نہ کی اور کمتر چیز کے طالب بن گئے۔ اس طلب کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی۔ ان کی اس ناشکری کی اصل وجہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا اور اپنے انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا تھا۔ 1-10 وہ لوگ جن کو عقیدہ کے بجائے کسی عمل کی خرابی نے تباہ کر دیا۔ بعض لوگ ایسے تھے جو کسی خاص عمل ممنوع کے مرتکب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں خسارہ اٹھانے والوں میں شامل کر دیا۔ قابیل کے واقعہ پر دوبارہ غور کریں۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ بڑے مجرمین میں بہت سی برائیاں ایک ساتھ موجود ہوتی ہیں، جیسے نیک لوگوں میں بہت سی اچھائیاں ایک ساتھ موجود ہوتی ہیں۔ لہٰذا قابیل کا ذکر اگرچہ 1-5 وہ لوگ جو اپنے نبی علیہ السلام کو اذیت دیتے تھے کے ذیل میں ہو چکا، لیکن موجودہ عنوان کے تحت اس کا دوبارہ ذکر اپنی جگہ بجا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا، جس سے نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 30۔ محصل 1-16 قابیل نے بظاہر کسی عقیدہ کا انکار نہ کیا تھا، اس نے توحید سے انکار نہ کیا تھا اور نہ آدم علیہ السلام کی نبوت کا منکر ہوا تھا، بلکہ ایک ایسا عمل انجام دیا تھا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ اور اس کے غضب کا موجب تھا۔ وہ عمل ناحق قتل کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی زادے کے عمل کو اجتہادی خطا قرار دینے کے بجائے نفس کی پیروی قرار دیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سچا ہے۔ 1-11 جان کو خطرے میں دیکھ کر ایمان کا اظہار کرنے والے۔ فرعون نے جب موت کو سامنے دیکھا تو اس کا غرور و تکبر سب جاتا رہا اور اس نے فوراً اطاعت کا اعلان کیا۔ یہ روش ہر اس شخص کی ہے جو عذاب الہی کا شکار ہوا، لیکن جب آنے والے عذاب کی علامات ایک خاص حد سے زیادہ ہو جائیں تو معافی نہیں ملا کرتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادہ سے چلا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ سورہ یونس آیت نمبر 90۔